اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور رسول کا حکم مانو اور ان کا جو تم میں حکومت والے ہیں۔ تفسیرات احمدیہ میں ہے کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک لشکر جہاد کے لیے روانہ کیا، اور لشکر کے امیر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور حضرت عمار بن یاسر سپاہی تھے۔ جب لشکر اسلام کفار کے شہر کے قریب پہنچا تو کفار خوف سے بھاگ گئے۔ صرف ایک شخص باقی رہا جو چھپ کر حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمہ میں آ گیا اور امان حاصل کر لی۔ صبح کے وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے میں آ گیا اور امان حاصل کر لی۔ صبح کے وقت حضرت خالد بن ولید نے اسے گرفتار کر لیا اور اس کے مال کو مال غنیمت میں بھیج دیا۔ حضرت عمار نے اپنی امان کی خبر دی تو حضرت خالد نے اسے گرفتار کر لیا، اس کے مال کو مال غنیمت میں بھیج دیا۔ حضرت عمار نے اپنی امان کی خبر دی تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، میں امیر لشکر تھا، تم نے میری اجازت کے بغیر اس کو امان کیوں دی اور ان کی بات نہ مانی؟ جب لشکر اسلام فتح یاب کے ساتھ مدینہ طیبہ میں حاضر ہوا تو یہ معاملہ بارگاہ رسالت میں پیش ہوا۔ حضرت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی امان قائم رکھی اور قیدی کو چھوڑ دیا، اور آئندہ کے لیے حکم دیا امیر کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کو امن نہ دے۔ اس پر حضرت عمار نے کچھ طعنہ آمیز بات حضرت خالد بن ولید کو کہی تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، اگر اس بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں کا اگر احترام نہ ہوتا، اگر اس پاک مجلس کا احترام نہ ہوتا تو میں اس غلام کو جواب دیتا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خالد، عمار کی رضا میں خدا کی رضا ہے، عمار کے غضب میں خدا کا غضب۔ بات ختم ہو گئی۔ حضرت خالد نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ سے معافی چاہی اور اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو میں نے پچھلے تلاوت کی شروع میں۔ چنانچہ ایک شخص نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے نزدیک ادب و تعظیم کا کیا درجہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام مکمل ادب ہے، ہمارے اسلام میں بے ادبی کی کہیں گنجائش نہیں۔ یعنی میرے دوستو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام مکمل ادب ہے، یعنی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا ہر چیز کی تعظیم اس کے مناسب کی جائیں گی۔ جیسے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا ادب و تعظیم یہ کہ ان کے حکم پر عمل کیا جائے اور ان کی نافرمانی سے باز رہے، گریز کرے۔ کعبہ معظمہ کا ادب و احترام یہ ہے کہ اس کی طرف فاؤ نہ کیا جائے، کعبہ شریف کی طرف، اور منہ اور یا پشت کر کے پیخانہ یا پیشاب نہ کیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ مسجد کا ادب یہ کہ ناپاکی کی حالت میں اس میں داخل نہ ہو، اور مسجد کے اندر دنیائی گفتگو شور و غل نہ کرے۔ ماہ رمضان کا ادب یہ ہے کہ اس مہینے میں روزہ، تلاوت قرآن کی پابند رہے، اگر معذور ہے روزہ نہ رکھے تب بھی اس سب کے سامنے کھانا نہ کھائے نہ پیے۔ قرآن کا ادب یہ کہ خاموشی سے سنے اور با ادب اس کی تلاوت کرے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا، صحابہ آس پاس بیٹھے تھے، ایسے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سمجھنا ہے اور بارگاہ مصطفیٰ کا ادب و احترام سیکھنا ہے تو صحابہ کرام سے سیکھے۔ حضرت انس فرماتے، بے شک میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب حجام آپ کے بال مبارک شریف بنا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف
اس طرح پھر رہے تھے اور اس خیال میں رہتے کہ کوئی بال شریف گرے، مگر کسی کے ہاتھ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بال شریف ہاتھ میں آئے، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بال زمین پر نہ گرے۔ اس طریقے سے چاروں طرف صحابہ کرام گھوم رہے تھے۔ کس شان کا ادب ہے! اس لیے مجدد اعظم فرماتے اعلیٰ حضرت، ہے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دیں گی وہ آگ لگائیے۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت بڑا پاپی، مجرم، گنہگار، سیاہ کار، خطا کار تھا، جس نے 200 برس تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ جب وہ شخص مر گیا، لوگوں نے اس کو ایسی جگہ پر پھینک دیا جہاں شہر کی گندگی، کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی ہوئی، اس شخص کو گندی جگہ سے اٹھا کر لاؤ، اس کو غسل دے کر اس کی نماز جنازہ پڑھو اور قبرستان میں دفن کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ، بنی اسرائیل گواہی دیتے ہیں کہ وہ شخص 200 برس تک تیری نافرمانی کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ سچ ہے، لیکن اس کی عادت تھی کہ جب وہ توریت کھولتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی عادت یہ تھی کہ جب توریت کھولتا، میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک دیکھتا تو اس کو چوم کر آنکھوں پر رکھ لیتا اور ان پر درود پڑھتا، اس لیے میں نے اس کو بخش دیا اور 70 حوریں اس کے نکاح میں دے دی۔ یعنی آقا پر جب بھی توریت کو تھا، نام مصطفیٰ دیکھتا، درود پڑھتا، چوم لیتا نام مصطفیٰ کو، اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی۔ قرآن کے ادب سے بھی جنت ملتی۔ تاریخ اسلام میں متقی اور پرہیزگار امیر کم ہوئے، انہی نیکوں میں حضرت محمود غزنوی بادشاہ کا نام روشن ہے۔ محمود غزنوی اپنے خاص کمرے میں تشریف لائے، آرام کرے، دیکھا کہ کلام اللہ قرآن مجید طاق میں رکھا ہو۔ خیال آیا کہ میں اس کمرے میں پاؤں پھیلا کر آرام کروں جس میں قرآن کریم رکھا ہے۔ اٹھے اور قرآن کریم کو دوسرے کمرے رکھ کر آئے۔ پھر خیال کیا تم نے کیا کہ یہ ادب کے خلاف ہے، اب تو یہ تھا کہ تم دوسرے کمرے میں جا کر سو جاتے، قرآن کو اپنی جگہ پر رہنے دیتے۔ انہوں نے اسی طریقے سے کیا، قرآن کو اس کی جگہ پر رہنے دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا، قرآن کریم کی ادا بہت پسند آئی اور محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ ایک روز زبیدہ ہارون رشید کی بیوی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والے نیک خاتون تھی۔ ایک روز کی بات یہ، ملکہ زبیدہ نے اپنے پینے کے لیے پانی طلب کیا۔ خادمہ نے پینے کا گلاس، پانی کا گلاس لا کر حاضر کیا۔ خادمہ کے ہاتھ سے پانی کا گلاس اپنے ہاتھ میں لیا تھا، اذان کی آواز سنی، فوراً گلاس کو رکھ دیا۔ اذان سنی، اس کو جواب دینے لگے، اذان کا ادب کیا، اس وقت پانی نہ پیا جب تک اذان ہوتی رہی۔ حضرت زبیدہ کا انتقال ہوا۔ کسی نے خواب میں دیکھا حضرت زبیدہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہی، ان سے پوچھا آپ کو یہ درجہ کس وجہ سے نصیب ہوا؟ حضرت ملکہ زبیدہ نے جواب دیا کہ اذان کے ادب سے نجات و بخشش اور جنت ملی، یعنی اذان کا ادب کرنے کی وجہ سے ملکہ زبیدہ کو جنت نصیب ہو گئی۔